وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 36-37، درس نمبر 1788. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ، میں تو خدائے رب العالمین ہوں. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ. اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو. جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا کہ موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں ہو. اسلک يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو. یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں. ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھ کو مار نہ ڈالیں. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ. اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے.
مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ خدا نے فرمایا ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، تو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے اور تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔ سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 36۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، اور جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس ہماری نشانیاں کھلی، بآیاتنا بینات، کھلی نشانیاں واضح، قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، یہ جادو ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے۔ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی ہی نہیں ہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کی طرف سے حق لے کے آیا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جس کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی جنت۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ اہم آیت ہے اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت ساری نصیحت ہے۔ دیکھیں، ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تھے، اسی طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئے ہیں، آج ہمارے لیے 2021 دسمبر۔ لیکن ہم ایسے نہیں محسوس کرتے۔ سورہ ایک سورت میں یہ آیت ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ میرے خیال سے سورہ مزمل میں آیت کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے 2021 کے مسلمانوں، میں نے تمہاری طرف ایک رسول بنا کے بھجوایا ہے جو تمہارے لیے شاہدن علیکم، جو تمہارے لیے گواہ ہے، نمونہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے اوپر گواہ بھی ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول کو بھیجایا تھا۔ فعصى فرعون الرسول، اور پھر فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ دیکھیں، میں آپ سے زیادہ بات چیت تو نہیں کروں گا اس بارے میں، نہ کوئی دلائل دوں گا، لیکن ایک حقیقت جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو تعلیم ہے، جو کہ پیغام ہے، اس کو نہ ہم سمجھتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی بتا بھی دے تو پھر بھی ہم اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول کی دعوت اللہ کی طرف ہے۔ رسول ہمارا زندگی کا مدعا نہیں ہے، ہمارا زندگی کا مدعا ظاہر ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کے لیے اپنے لیے بات کہہ رہا ہوں، اور اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، انسانیت کا جب سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے انسان کو اپنی ہدایت سے نوازا ہے، اور شروع سے یہ عام لوگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی رسول آیا تو اس کی تکذیب کی گئی۔ کل قد کذب الرسل فحق عقاب، پھر اللہ کا عذاب لازمی ہو گیا۔ آج بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہیں اس وقت، موجودہ حالت میں۔ دیکھیں، ظالم جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج کی جو آیت ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اگر آپ اپنے آپ کو ظالم نہ کہیں وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، ہم
یعنی قرآن سے دیکھیں کیا ہمارے جرائم کیا ہیں. قرآن سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے. ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے. ہم اپنی اللہ کی ہدایت کے یعنی بجائے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. یہ بہت بڑے بڑے جرائم ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے، چونکہ ہم اللہ کے طالب نہیں ہیں، لہٰذا اس اسوے کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ تمہارے لیے اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہت اچھا نمونہ ہے. کون؟ جو اللہ کو یاد رکھے. ہمیں اللہ یاد نہیں ہے. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو. ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اور یوم آخرت، ہمیں یوم آخرت پر یقین نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اور وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو بہت بہت یاد کرتا ہو. اللہ کی یاد تو ہمارے دل میں ہے ہی نہیں. کلیئر بات ہے. آپ دیکھ لیں اپنے دل کو، دل میں جھانک کے دیکھیں نا. ثم نکسوا علی رؤوسہم، اگر آپ دل میں جھانک کے دیکھیں گے یعنی خلوص سے اور ایک بے لاگ تجزیہ کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے دل میں دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنے طور طریقوں کو دیکھ لیں، اپنے انداز گفتگو کو دیکھ لیں، اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، توقعات کو دیکھ لیں، جو مستقبل کے منصوبے آپ کے ذہن میں ہیں اس کو دیکھ لیں. یہ سارے کے سارا کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، باطن سے نہیں ہے. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. تو اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما ھذا الا سحر مفتری وما سمعنا بہذا. دیکھیں رد عمل مختلف ہو سکتا ہے. نبی کے پیغام کو تسلیم نہ کرنے کے مختلف بہانے ہو سکتے ہیں. اس میں سے ایک بہانہ اس نے گھڑ لیا، فرعون نے. ہم نے دوسرا بہانہ گھڑ لیا ہے. بات تو ایک ہی ہے نا. مطلب یعنی ایک یعنی پانی ہے مثال کے طور پہ، اور 4 لوگ ہیں اس کے سامنے، یعنی 4 لوگوں کے سامنے وہ پانی پیش کیا جائے. ایک کہہ دے تو ایک اور وہ چاروں پیاسے ہیں، یعنی ضرورت مند ہیں پانی پینے کے، اور پانی بالکل ٹھیک ہے، صاف ستھرا ہے، شفاف ہے. لیکن 4 آدمی ہیں. وہ ایک کہتا ہے یار یہ مجھے تو اس میں کچھ شک نظر آ رہا ہے. دوسرا کہتا ہے مجھے تو یقین ہے اس میں زہر ملا ہوا ہے. تیسرا کہتا ہے کہ اس میں تو کوئی جلاب ملا ہوا ہے. اور چوتھا کہتا ہے کہ یار یہ تو کہیں سمندر کا پانی ہے کھارا. اب 4 مختلف رد عمل آ گئے، لیکن چاروں نے جھٹلا دیا اس پانی کی سچائی کو. چاروں نے جھٹلا دیا، باتیں مختلف کہیں. یہ بات ذرا غور سے سنیں نا. فرعون کا یہ جو جملہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کھلا جادو ہے، مفترا اس نے گھڑ لیا ہے، ہم نے نہیں سنا. ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ہم کسی اور طریقے سے. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جس طرح فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اس طرح تو ہم نہیں محسوس کرتے اپنے پیغمبر کو کہ ان کا کوئی پیغام ہم تک پہنچا بھی ہے اور نہیں ہے، یا وہ میرے لیے ہے. کبھی آپ نے، میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں، کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اپنے ذاتی طور پر آپ نے اس طرح محسوس نہیں کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کچھ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے چیلنج کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے ہے.
تمام انسانوں کے لیے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، سارے لوگوں کے لیے، اور تا قیامت ان کا عہدہ جو ہے، ان کی نبوت کا عرصہ ہے۔ ہم دور رسالت میں رہ رہے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پیغام براہ راست آج میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، ہمارا سب کا خالق اللہ ہے، اور یہ بھی بات یعنی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں دنیا کی کامیابی کے لیے یا صرف دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، دنیا ہمارے لیے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ پھر اللہ کے رسول اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور ایک روشن چراغ ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست میرے لیے آئے ہیں؟ آپ دیکھیں اکیلے پیش ہوں گے اللہ کے حضور، اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور دیکھیں قبر میں جو سوال ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کوئی نہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث میں تو کھلی طرح ہے، سب سے یعنی بالکل واضح ہے، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، تو یہ قرآن میں بالکل واضح ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، سنیں ذرا غور سے، آپ کی یعنی والد صاحب ہیں، آپ کے مثال کے طور پہ عرض کروں، بہت آپ پہ شفیق و مہربان ہیں، ایک دن وہ آپ کو یعنی کچھ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹے میں کل تمہیں کچھ خاص بات کہوں گا، تم آ جانا، 12 بجے آ جانا، 11 بجے آ جانا۔ تو بیٹا بڑا تجسس میں ہوتا ہے کہ ابو میں جی کیا کریں گے، کیا کہیں گے، کیا، تو وہ آتا ہے، پھر وہ بات سنتا ہے، اطمینان سے سنتا ہے، اور پھر اس کا جواب بھی دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ باپ جو ہے بیٹے کے فائدے کے لیے ہی اسے نصیحت کرے گا۔ تو فرما بردار بیٹے جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہونا چاہیے۔ یا شوہر بیوی سے کچھ کہتا ہے یا بیوی شوہر سے کچھ کہتی ہے، تو دونوں توجہ سے بعض اوقات ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں اگر ان کا موڈ ٹھیک ہو نا، اور پھر جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول کی دعوت کا ایک تو پتہ نہیں ہے، ایک ایسے یوزٹو ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں کہ پیدائشی مسلمان یعنی جو برائے نام مسلمان ہے اس کے گھر میں میں پیدا ہوا ہوں، وہ خود دین کے بارے میں نہ جانتا تھا، اور وہ یعنی جو بھی ہے آج سارے میں پیرنٹس کی بات کروں، دین کے بارے میں ہمارا اپنا ایک ذہن ہے۔ کوئی کہتا ہے نماز روزے حج زکوٰۃ کا یہ ذرا غور سے سنیں، یعنی بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف عبادات کا نام دین اسلام ہے، مٹھی پر داڑھی رکھ لو اور روزہ نماز یہ شروع کر دو، جو بھی ہیں 5 بنا، بس تم پکے مسلمان ہو، زیادہ سے زیادہ سہ-روزہ لگا لو، چلے لگا لو، بس تم مسلمان ہو۔ اچھا، پھر ایک طبقہ ایسا ہے جو ان عبادات کو بھی اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے معاملات یعنی جو حقوق العباد ہیں اس کا خیال رکھو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور قسم قسم کی باتیں ہیں۔ یعنی یہ تو ایک بہت سا ایسا طبقہ ہے جو شریعت کے اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتے، اور شریعت کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر ہے تو ظاہری طور پہ کچھ ہمدردی، انسانیت،
انسانیت ان کا مذہب ہے. دین کی شریعت کے حساب سے دین وہ اسی کو سمجھتے ہیں. میں ایک بہت سے بڑے بڑے طبقات ہیں ہمارے. کچھ کے اندر معاملات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. معاملات ہم اپنی مرضی سے کریں گے، ایسے ہی ہیں. زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ آپ کو معلوم ہے، یہ ہمارے روزمرہ کا ماحول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دین کو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں. دین ہے کیا؟ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ ان کا پیغام کیا ہے؟ ان سارے سوالات کا جواب ہمارے پاس نہ ہے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں. تو کہانی تو آپ کی ختم ہو گئی. آپ نے تو یعنی جو اللہ کا پیغام ہے اسی سے آپ نے انکار کر دیا. پیغام قرآن ہے اور پیغمبر ہے. آج قرآن اور پیغمبر کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. باقی آپ دیکھ لیں آپ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے. میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. فرعون نے یہ جملہ کہا، ما ھذا الا سحر مفترى وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین. یہ ہم نہیں کہتے. میں مانتا ہوں، لیکن ہم پھر بھی نہیں مانتے. رسول آج ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. رسول کا اسوہ، یہ میں چیلنج سے بات کر رہا ہوں آپ کو، اسوہ رسول ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اخلاق رسول ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. بس ہم تو اپنی مرضی زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں بات ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ خیر، آگے چلتے ہیں. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی ومن من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. تو اب یہ ہے نا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. موسیٰ علیہ السلام کا لفظ اگر ہٹا بھی دیں آپ تو اللہ جانتا ہے. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہدایت کیا ہے یہ رب جانتا ہے. ہم میں سے ہر شخص ہدایت کی اپنی اپنی تشریحات کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں ممبر سے آپ کو دین کی حقیقت کبھی آپ نہیں سنیں گے. ممبر سے، محراب و ممبر سے حقیقی دین کی تشریح آپ نہیں سنیں گے. فیس بک پہ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ایسا کوئی انتظام نہیں ہے، ایسا کوئی مقرر نہیں ہے جو آپ کو دین کی حقیقت کے بارے میں بتائے. عام عوام جو ہے بس وہ تو آپ کو میں نے کہہ دیا ہے، بس کیا ہے، عوام کا لانام ہے. میں کہہ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا لفظ ہٹا دیں، باقی جملہ آپ پڑھیں. ربی عالم بمن جاء بالہدی من عنده. رب تو جانتا ہے، لیکن اب آخر جنت کس کے لیے ہے یہ بھی رب جانتا ہے، لیکن یہ رب نے بتا بھی دیا ہے. ہدایت پر کون ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مخاطب ہیں، لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہیں. ربی عالم، رب جانتا ہے، پھر اس نے بتا بھی دیا ہے. انما المؤمنون الذین وغیرہ وغیرہ جو بھی مضامین ہیں، ایک نہیں بہت سارے ہیں. تو مومن کی صفات جو ہدایت پہ ہیں تو ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیلاً بتا دی ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وغیرہ وغیرہ. بہت سی سورہ بنی اسرائیل میں ہیں تمام صفات جو ہیں اس کی. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر واضح نہیں ہے. وہ تو فرعون تھا، فرعون کو اب چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے، ہم پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کو آج اپنے لیے آپ سمجھیں. رب یعنی میں آپ سے مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ اندازہ مت لگائیں کہ دین کیا ہے اور ہدایت پر کون ہے. آج ہر شخص اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا ہے. اللہ، تو پھر بات تو ختم ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہے ہیں اور باقی جو ہے آپ نے
نظر انداز کر دیا، سب کچھ نظر انداز کر دیا، تو ایسی بات نہیں ہے، اس کو آپ دیکھیں اور سمجھیں۔ اور تو ربی عالم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور آخرت کا گھر کس کے لیے ہے اللہ جانتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ دیکھیں ظالم، آپ سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے، یا تو یہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا یا یہ اپنے آپ پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ، بہت ہی بنیادی بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں آپ۔ اگر انسان دنیا میں آ کے سوچ سمجھ سے کام لیتا ہے، اللہ کو منزل بنا لیتا ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دیتا ہے، اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، اللہ کو منزل بنا لیتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتا ہے، اور یہ جو ہے مقامی طور پہ ایک رہنما کو تلاش کر لیتا ہے اپنی رہنمائی کے لیے۔ یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کسی اس راستے پر جانے والے کی ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے چلیں۔ ظاہر ایسے ہی ہوتا ہے، دیکھیں مثال کے طور پہ رش ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، رش ہے، یا آپ طواف کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو بہت ہجوم ہے، تو آپ کے ساتھ آپ کی بیگم صاحبہ ہیں، اور دونوں اس وقت جو ہیں موڈ خراب نہیں ہے کسی کا بھی، تو شوہر جو ہے وہ بیگم سے کہتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ لو، بس کہتا بھی نہیں ہے، وہ بیگم کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہے اور وہ راستہ بھی بنا رہا ہے طواف میں۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ، تو لوگوں سے بھی بچاتا ہے یہ وہ بیگم کو، تو وہ بیگم بھی تابعدار ہے، تو وہ بھی کہتی ہے کہ ہاں مجھے اس کا ہاتھ تھامے رکھنا چاہیے شوہر کا، تو وہ چلتے ہیں ایسے ہی، مطلب اسی طریقے سے طواف کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، آپ اپنے بچوں کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، وہ استاد کی رہنمائی میں 15-16 سال بچہ جو ہے تربیت پا کر ڈاکٹر بن جاتا ہے، بغیر استاد کے تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ آخر تک دیکھیں، وہ یعنی ہر بڑے میڈیکل کالج کے ساتھ ایک اسپتال ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس اسپتال میں پھر وہ ہاؤس جاب وغیرہ اور خیر جو بھی ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر یعنی وہ جو نو آموز ڈاکٹر ہے وہ اپنے سینئر ڈاکٹروں کی رہنمائی میں کام کرتا ہے۔ یہ ایک بہت غلط تصور ہے کہ آج ہمیں مرشد کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہم طالب مولا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میرے راستے پر چل رہا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کی پیروی کرو، اسی کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ تو بہرحال ظالم کی میں بات کر رہا تھا۔ انسان دنیا میں آ کے یا تو ظلم کا رویہ اپناتا ہے یا احسان کرتا ہے اپنے اوپر۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سبحان اللہ۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ کے۔ تو احسان، دیکھیں احسان سب سے پہلے اپنے اوپر آپ احسان کریں گے، اور اول تاخر آپ کا اپنے اوپر ہی احسان ہوگا۔ احسان کا مطلب ایک تو اپنے اوپر آپ احسان کریں گے، اور دوسرا احسان مخلص کے الفاظ میں بھی ہے، اخلاص۔ تو ظلم کا رویہ اور اطاعت کا رویہ، اگر میں آخری چند الفاظ کروں،
اگر آپ منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو آپ یعنی اطاعت کا راستہ اپنا لیا آپ نے، تو یہ آپ کا اپنے اوپر بڑا احسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔